السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور بہت سی ضروریات اور حاجتوں کو اپنے ساتھ اور اسی طرح دنیاوی اسباب کے ساتھ منسلک کیا، لیکن اسی طرح دنیاوی کچھ ضرورتوں کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی جائے تو وہ شرک کہلاتی ہے۔ ایسی ضروریات جس میں کسی معجزے کی کر دکھانے یا ایسی صفت اور ایسی مدد جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کر سکتی ہے، کسی عقیدے کے ذریعے کسی اور ہستی سے مانگنا شرک کہلائے گی۔ اسی طرح اختلاف کرنے والے بہت سی ایسے مثالیں بھی دیتے ہیں جس سے یہ واضح کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور ہستی سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے، جیسا کہ اگر مشکل میں پولیس سے مدد مانگی جائے، یا جب انسان بیمار ہو تو وہ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتا ہے جبکہ شفا تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے۔ اسی طرح اور بہت سی مثالیں بھی دے کر مدد حاصل کرنے کی دلیلیں دی جاتی ہیں۔ اور دوستو، ایک عقل مند انسان یہ واضح طریقے سے جانتا ہے کہ ایک انسان مصیبت میں اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی پولیس سے مدد حاصل کرتا ہے تو وہ اس پولیس کے فرد کو اسپیشل ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ تفتیش اور اسی طرح اپنے اختیارات استعمال کرتا ہے جو کہ عام انسان نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب کوئی شخص ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کسی بیماری میں جب وہ مبتلا ہو تو وہ اسی لیے جاتا ہے کہ ڈاکٹر نے اس بیماری کے متعلق علم حاصل کیا ہوتا ہے اور اسی لیے اس کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے، اور مختلف کورسز کے ذریعے سے وہ اس بیماری کے علاج کے متعلق تمام تر علم کو جانتا ہے۔ تو دوستو، انسان یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہر معاملے میں صرف اللہ سے ہی مدد حاصل کرنی چاہیے، تو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور سے مدد حاصل کیوں کرتا ہے؟ اور اسی طرح جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات شفا دیتی ہے تو وہ ڈاکٹر سے شفا کیوں حاصل کرتا ہے؟ تو دوستو، دنیا میں ایسے بہت سے اسباب کو اختیار کرنے پر سورۃ المائدہ کی آیت میں فرمایا، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم زیادتی میں مدد نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی کہ دنیا میں ایسے بہت سے جس سے ایک دوسرے کی مدد کی جا سکتی ہو، مدد کرنے اور دوسرے کی مدد حاصل کرنے کے متعلق احکام حاصل ہے، اور اسی طرح لیکن وہ مدد جس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت شامل نہ ہو یا کوئی معجزہ یا ایسا کام جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کر سکتی ہو، کسی اور سے منسوب کرنا جس میں عقیدے کا بگاڑ ہو، وہ شرک کی کیٹیگری میں آئے گا۔ اسی طرح دوستو، غائب میں بھی ہم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی پکار سکتے ہیں مدد کے لیے، نہ کہ کسی اور کو۔ اور اسی کے ساتھ بہت سے لوگ اگر اولیاء کرام کے مزاروں پر اور اسی طرح کسی بزرگان دین سے اگر غائب میں مدد مانگتے ہیں تو وہ شرک کہلائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی دنیا سے جا چکا ہو اور اس سے مدد حاصل کی جائے اپنی اولاد، آخرت اور اسی طرح ایسے اسباب جس میں وہ ظاہری طور پر مدد نہیں کر سکتے تو وہ بھی شرک میں کہلائیں گے۔ لیکن اگر کوئی یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہماری مدد بھی فرما، وسیلے سے مراد یہ کہ جو محنتیں انہوں نے اور اپنی زندگی دین کے لیے گزاری ان کا واسطہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے ہی مدد حاصل کی جائے تو یہ جائز ہوگا۔ آگے بہت سی قرآنی آیات اور احادیث جس سے آپ کو یہ واضح ہوگا کہ دنیا میں کن اسباب اور کس نوعیت میں ہم دوسروں سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا ہے؟ صرف وہ ہوتا ہے جو یکتا اور یگانہ اللہ چاہتا ہے۔ دوستو، اس احادیث سے واضح ہوا کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے وہ نبی بھی چاہ سکتا ہے تو وہ اس کا عقیدہ بھی یہ شرکیہ کہلائے گا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تو نے مجھے اللہ کا شریک کر دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے اور فرماتے کہ اے اللہ،
ہم پہلے تیرے پاس اپنے نبی کا وسیلہ لایا کرتے تھے تو تو پانی برساتا تھا، اب ہم اپنے نبی کریم کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو تو ہم پر پانی برسا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا چنانچہ بارش خوب ہی برسی، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام اصحاب بارش کے لیے دعا کرواتے تو بارش ہو جاتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے چچا حضرت عباس کو ایک میدان میں لے جاتے اور ان سے کہتے کہ آپ دعا کریں، تو ان کے وسیلے سے تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی دعا سے بارش برسا دیتے۔ دوستو، اس حدیث سے ہمیں یہ عقیدہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کے اصحاب نے آپ کی قبر مبارک پر جا کر آپ سے ڈائریکٹ کوئی مدد طلب نہیں کی، بلکہ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مدد حاصل کی ہے، اور وسیلہ بھی ان کا دیا جو کہ اس وقت دنیا میں موجود تھے، یعنی کہ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اور یہ فرمایا کہ اے اللہ پہلے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جب کہ وہ اس دنیا میں موجود تھے اللہ کے حضور پیش کرتے تھے، اب ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں اور وہ دعا مانگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مبارک، اور پھر بارش ہو جایا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کی نسبت بہتر اور زیادہ محبوب ہے، جبکہ خیر دونوں میں موجود ہے۔ جس چیز سے تمہیں حقیقی نفع پہنچے اس میں حرص کرو، یعنی کہ اس کے لیے محنت اور کوشش کرو، اور اللہ سے مدد مانگو اور کمزور نہ پڑو، مایوس ہو کر نہ بیٹھ جاؤ۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو کاش میں اس طرح کرتا تو ایسا ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو یہ اللہ کی تقدیر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس لیے کہ حسرت کرتے ہوئے کاش کہنا شیطان کے عمل کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ دوستو، اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز میں حقیقی نفع تمہیں پہنچے اس کے لیے حرص یعنی کہ محنت اور کوشش کرو، پھر اللہ سے مدد حاصل کرو۔ اس کی مثال آپ ایسی سمجھ لیں کہ اگر ایک شخص کو کھانا کھانا ہے تو وہ اب یہ نہیں کہ وہ بیٹھ کر یہ صرف دعا مانگے کہ اے اللہ مجھے کھانا کھلا دیا جائے، بلکہ وہ اٹھے گا اور کھانا پکائے گا یا اس کے لیے کوئی ظاہری اسباب کرے گا، اور پھر یعنی کہ اس کے لیے برکت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شرک جیسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں ہمیں صرف اپنا ہی محتاج رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔